کیا تو چیز مجھے غائب ہو بتائیں، یہ محفوظ پنجاب ایکٹ جو ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ پنجاب تک محدود ہے، اور اس کے بعد محفوظ کا ورڈ اٹ سیلف ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ پروٹیکشن کے لیے پنجاب کی 77 ایئرس کے بعد ان کو یاد آیا کہ اب پنجاب کو محفوظ کر دیں. اچھا حکومتیں تو ان کی پہلے بھی رہی ہیں. اچھا، حکومت ذرا سے یہ بھی پہلے رہی، بتا اس دیں. میں آپ کا یہ بھی ایک سوال بنتا ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اس کا جواب دیتا ہے. اس میں یہی بنتا ہے کہ جو ابھی اس کیوں سے سب اس سے کچھ یاد پہلے آ جو رہا ہے؟ قوانین تھے وہ کیا پنجاب کو یا ہمارے شہر کو محفوظ نہیں یعنی کہ ہم رکھتے تھے؟ پہلے محفوظ نہیں تھے. ہاں اچھا اچھا، یہ بھی اس ایک میں کوشچن مارک دیکھیں، ہے. ایسے سارے قوانین موجود ہیں. ویسے آپس کی بات ہے، اگر مجھ سے بات کریں، اگر میری رائے رہیں، تو میں نئے قوانین، نئے ایکٹ کے کو سپورٹ نہیں کرتا. میرا یہ ماننا ہے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو قوانین ہمارے پاس موجود ہے، اگر ان کی امپلیمنٹیشن کرا دی اسٹرانگ جائے، ہو جائے اگر ان کی آرگنائز طریقے امپلیمنٹیشن سے، تو آئی آپ تھنک ان کی، ضرورت نہ ہاں پڑے نئے. بالکل، امپلیمنٹیشن صرف کروا دیں، اس کے اوپر عمل کروا دیں، تو میرا نہیں خیال کسی بھی آپ کا چیز سسٹم کی ٹھیک ہو جائے، ضرورت سب ہے. ٹھیک ہو جائے گا. سسٹم سب ٹھیک ہو جائے گا. ایک بندہ دیکھو ہمارے یہاں پہ خرابی کیا آ رہی ہے، خرابی کیا ہے؟ خرابی یہ ہے کہ اے نے بی کو مارا، اے نے بی کو مارا، بی کا سر پھوڑ دیا، بی کی کوئی چیز چھین لی، اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا، اس نے بی نے پرچہ کرا دیا. اب توجہ کریں میری بات پہ، اے نے قانون توڑا ہے. قانون کس کا ہے؟ اسٹیٹ کا ہے. تو ہمارے یہاں پہ الٹ سسٹم ہے. ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ وہ مدعی بنے گا. مدعی اگر ویک ہے، بیچارہ کمزور آدمی ہے، تو جو ملزم ہے، ملزم نے اس کو دائیں بائیں سے دبے دبے مارنے نے، وہ بیچارے دب جانا ہے. دب جانا ہے تو بیچارے نے نا کیس کی پیروی نہیں کرنی، صلح ہو جانی. ہونا یہ چاہیے قانون کو، اگر یہاں پہ میں اپنے قانون بنانے والے ادارے کے لوگوں کو آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بنائیں آپ محفوظ پنجاب ایکٹ. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ عوام کے یعنی لیے، اس سے پچھلے جو آلریڈی ہمارے لیے قانون بنے ہوئے ہیں، جو لوگ بہتری کے لیے. تعینات ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے ہاں تھے. میں وہی ایک نیا ایکٹ میں بنانا پڑ ایک گیا. وہی بات آپ بڑے اگریسو چلے جاتے ہو، تھوڑی سی میری چیز کو، بات کو سنیں نا آپ، ہمیں جی جی اجازت. پلیز. ہاں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نا، میں جو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ایک بندہ اس سے زیادتی کرتا ہے اور اس کے بعد مرڈر ہو جائے، قتل، آپ دیکھیں قتل ہو جاتے ہیں. قتل میں کیا ہوتا ہے کہ باپ، اگر بیٹا قتل ہوا ہے تو ماں یا باپ اس کو معافی دے دیتا ہے. یہاں پہ ہم نے ڈال دیا قصاص، ڈال دیا، ہم نے لے آئے قصاص لے آئے، اور بہت ساری چیزوں میں ہم وہ اس کے پر عمل نہیں کر رہے. بہت ساری چیزوں پہ آنکھ کے بدلے آنکھ، وہ ہم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ہم نے معافی کے لیے نکال لیا جن کا فوری طور پہ. ہم نے یہاں پہ یہ کر دیا جس کا مرڈر ہوا ہے وہ ملزم بن جاتا ہے، اور جس نے مرڈر کیا ہوتا ہے وہ بعد میں وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ مظلوم ہے. مظلوم ہونا یہ چاہیے. میں صرف یہ، میں آپ جو بات کر رہا تھا، بیچ میں ہماری بات رہ گئی. ہونا یہ چاہیے یہ قوانین کی امپلیمنٹیشن ہو. اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، اس نے لا توڑا ہے، اب چاہے کوئی معاف کر دے یا نہ کر دے، اسٹیٹ کو معاف نہیں کرنا چاہیے. اگر اس طرح کا امپلیمنٹیشن گورنمنٹ کرے گی تو آپ کو میں یقین کریں مس خان، 3 ماہ کے اندر آپ کے اندر ناجائز فروشی ختم ہو جائے گی، کسی کی پلاٹ پہ قبضہ ختم ہو جائے گا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا ختم ہو جائے گا. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر ایف آئی آر درج ہو گئی اور مدعی نے معاف بھی کر دیا، اسٹیٹ نے معاف نہیں کرنا. تو ہم اس کو اس یوں چیز بھی کی کہہ سکتے، ضرورت ہے. ویسے ہم اس کا کرکس لے کے یوں بھی کہہ سکتے کہ کوئی کسی کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا اگر یہ کچھ بھی نہیں سسٹم کرتا اگر اسٹرانگلی امپلیمنٹ ہو جائے. امپلیمنٹیشن ہو جائے. تو بس لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. ہمارے یہاں پہ تو، چلیں، اب اگر یہ نیا ایک ایکٹ کا انیشیٹو آ رہا ہے ہاں میں تو تو کہتا ہوں یہ بڑی وہی کرے اچھی جس کی بات ہم ہے. توقع کر رہے ہیں. ہاں سر، ایم پی او کیا ہے؟ مینٹیننس پبلک آرڈر، اس میں کون کون سی ڈیوٹیز ہیں؟ کیا اختیارات دیے جائیں گے؟ کیا ڈی سی والے اختیارات ہوں گے؟ اچھا، یہ ہوتا یہ تھا، یہ 16 MPS کو کہتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ ڈی سی نہ یہ فیصلہ کرتا تھا کہ اگر یہ شخص جو ہے یہ نقص امن پیدا کر سکتا ہے تو اس کو کچھ دیر کے لیے بند کر دیا زبان جائے. بندی کرنا یا زبان کچھ بندی دیر کرے، کے لیے زبان آپ اس بندی، کو ہاں بالکل، حراست میں. ہاں جی، زبان بندی. زبان بندی میں کلیئر کرتا ہوں. زبان بندی مین یہ ہے کہ نا جیسے کوئی مجلسیں پڑھی جاتی ہیں، وہاں پہ کوئی شعلہ بیان یا ذاکر انتشار صاحب پھیلانے کی کوئی ذاکر صاحب کوشش کوئی اس کریں گے، طرح کی بات نہ کریں پروپیگنڈاز. جس سے مذہبی کوئی جھگڑا ہو. ایسے لوگ اس طرح دوسرے مولانا حضرات اور کوئی ایسی اسپیچ دیتے ہیں جمعے خطبے میں، تو ان کی زبان بندی کے بھی آرڈر اختیارات ان کے پاس ہے، ڈی سیز کے پاس، وہ ان کے پاس بھی ہوں گے. اچھا، اب اس میں جو محفوظ پنجاب ایکٹ میں جو ہے نا، قیام امن کے لیے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹیوں کو اضافی اختیارات دیے جا رہے ہیں، جس میں ایکٹ کے تحت ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹیوں کو مینٹیننس آف پبلک آرڈر MPO 1960 کے متبادل اختیارات دیے جائیں گے. یہ جو اب آپ کا سوال تھا نا، یہ اس کے جواب یہ باقی آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا، جس کے لیے 90 دن کے لیے ان کو اپنی تحویل میں لے سکتے ہیں.
90 دن. اچھا یہ 90 دن ہی ہے یا اس سے زیادہ بھی بڑھ سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کے As لیے per ہاں requirement یا intensity of the case. اس کے بالکل اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اس کے بارے میں صوبائی ریویو بورڈ جو ہے نا, اس کا 90 دن 3 ماہ سے زیادہ کی تحویل کی اجازت صوبائی ریویو بورڈ کرے گا, ٹھیک ہے, جو کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صوبائی ریویو بورڈ تشکیل دیں گے, ان کی نگرانی میں تشکیل دیا جائے گا, ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد آ جاتا ہے جی جس کے سربراہ اور 2 ممبران ہائی کورٹ کے موجودہ یا سابق جج ہوں گے. ایکٹ میں ضلع کی سطح پر نا, ضلع کی سطح پر انٹیلیجنس کوارڈینیشن اور عوامی رابطہ کمیٹیوں کی تشکیل کا خاکہ موجود ہے. اس میں نا خاکہ دیجیے کمیٹیاں جو بنائی جائیں کیا ہوں گی, جس میں جو صوبائی لیول کے اوپر سیکرٹری داخلہ پنجاب صوبائی انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ ہوں گے, جو صوبائی لیول پہ کمیٹی ہوگی جو بڑے کیسز زیادہ سیریس کیسز کو دیکھے گی. کدھر گیا جی, ہاں جی, اور سیکرٹری داخلہ ہوں گے, جبکہ کمیٹی میں ممبران میں آئی جی پنجاب ہوں گے, اسپیشل سیکرٹری داخلہ ہوں گے, ایڈیشنل آئی جی اور وفاقی حساس داروں کے اراکین ہوں گے, سی ٹی ڈی اسپیشل برانچ کے ایڈیشنل آئی جی نمائندے شامل ہوں گے, یہ لوگ شامل ہوں گے. اس طرح ڈویژنل انٹیلیجنس کمیٹیاں جو ڈویژن کی سطح پہ بنیں گی, ان کا سربراہ جو ہوگا ڈویژنل کمشنر جو بھی کوئی, جیسے لاہور ہے ایک ڈویژن ہے تو اس کا کمشنر ہوگا اس کمیٹی کا سربراہ, اور اس کے ممبران میں سی سی پی او, یہاں پہ ہمارے لاہور میں سی سی پی او ہے, ٹھیک ہے, اور سی سی پی او, آر پی او اور ایس پی اور وفاقی حساس داروں کے ممبران, سی ٹی ڈی اسپیشل برانچ, اچھا, جو ڈویژنل آفیسر نمائندے شامل ہوں گے. اس نئے ایکٹ کے مطابق, جو محفوظ پنجاب ایکٹ کے مطابق, سوری میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں, لیکن یہ ایک چیز ہے جو عوام کے لیے ایک سمجھنے کے لیے ضروری ہے, آپ کے سوال کے جواب, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو ایک ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹیوں کے سربراہ جو ہوں گے ڈپٹی کمشنرز ہوں گے. زبردست. جیسے کہ اکاڑا ہو گیا, پتوں کی ہو گئی, اکاڑا قصور, جہاں ڈسٹرکٹ جہاں پہ یہ ہیں ڈی سی ہیں وہاں کے ڈپٹی کمشنر ہوں گے, اور جس میں ڈی پی او, ڈی ایس پی, اسپیشل اور وفاقی حساس اداروں کے اراکین, سی ٹی ڈی برانچ ڈسٹرکٹ آفیسر شامل ہوں گے. اچھا, انٹیلیجنس کمیٹیاں جو ضلعی امن کمیٹی ضلع کی سطح پر ہوگی, ان کے امن کے قیام کے لیے بھی ہر وقت فیصلے اور عملی اقدامات اٹھانا انٹیلیجنس کمیٹیوں کی ذمہ داری ہوگی. ٹھیک, یعنی کہ یہ جو کمیٹیاں نا جڑے پہلے بیٹھے سے نا ڈی سی تے ڈی آئی جی, ہاں ڈی آئی جی وغیرہ, یہ کمیٹیاں دی لوڑ ہے بہت زیادہ نا, ایس کمیٹی دے بغیر نہیں سی کام کر سکتے. جو ان کو ڈیوٹیز ملی ہے اب انہوں نے نبھانی بھی ہے اور نظر. اچھا, انٹیلیجنس کمیٹیاں نفرت انگیز مواد قبضے میں لے سکیں گے, ایس تو پہلے نہیں سی لتا جاتا, ایس تو پہلے نہیں سی لتا جاتا نا, ایس دیکھو کیڈا چنگا کام ہویا ہے. ایکٹ کے تحت دہشت گردی اور سنگین جرائم کے کیسز میں فیس لیس ٹربیونلز قائم ہوں گے. یہ بڑی دیر سے یہ پروجیکٹ فیس لیس ٹربیونلز, یہ بڑی, میں آپ کو بتاتا ہوں, مطلب بہت ہی کارٹل, کوئی خطرناک گینگسٹر ہیں جو دہشت گرد ہیں, جن کا پتہ ہے کہ ان کا ایک نیٹ ورک ہے باہر, وہ پکڑا گیا بندہ. اب لوگ ایسے لوگوں کے خلاف آ کے گواہی نہیں دیتے, ٹھیک ہے, ججز ان کا کیسز سن سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہر انسان ہے نا. تو اب ایسے ٹربیونلز ہوں گے جس میں ججز کی فیس نہیں آئے گا, ملزم نہیں دیکھ سکے گا, ٹھیک ہے, اور کسی گواہ کا جو ہے نا وہ جو وٹنس ہوگا, جو اہم وٹنس ہوگا, جس کی پروٹیکشن پوری دنیا میں انونیمس فارمیشن ہوگی ان کیسز کو ہینڈل کرنے کے لیے, جو کہ فیس لیس ٹربیونلز, فیس لیس ٹربیونلز, ہاں, جو کہ تھریٹننگ ہو سکتے ہیں یا بہت زیادہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں خطرناک قسم کے. اچھا, ان فیس لیس کورٹس کے قیام کا مقصد پروسیکیوشن میں شامل قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندگان, جو میں نے ابھی بات کی, گواہان اور ٹربیونل کے ججز کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے. خصوصی ٹربیونلز کے سربراہ ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوں گے, ٹھیک ہے جی. یہ تو ہے جی آپ کے جو ابھی محفوظ پنجاب آپ نے, اور یہ اس کو اللہ کرے اس کو بنائے محفوظ پنجاب ایکٹ 2025 جس کا مسودہ تیار ہو گیا. اچھا یہ سنیں, یہ بننے منظور ہونے جا رہا ہے, اس کا مسودہ تیار ہو چکا ہے, اس کی نوک پلک ساری ٹھیک ہو چکی, بس اب یہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ نے ایک دفعہ اس کو دیکھنا ہے اور سننا ہے, اس کے بعد اس کو اوکے کرنا ہے, پھر یہ اسمبلی میں پیش ہوگا اور یہ ایک قانون بن جائے گا باقاعدہ.